بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کی حقیقت اور اس کی تفصیل۔ جب حکم دینے والے کو پہچان لیا تو اب حکم کی حکمت جاننا ضروری نہیں۔ گونج کر رہا ہے۔ فرمایا اگر دیکھا جائے کہ عامر یعنی حکم دینے والا کون ہے، تو جس چیز کے لیے امر فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے، اس کو بجا لانے کے لیے ضروری اور غیر ضروری کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عامر کو حکم دینے والے کو پہچان لیا۔ اس پہچاننے والے ہی کا نام عارف ہوتا ہے۔ اس پہچاننے والے کا نام ہی عارف ہوتا ہے۔ جب اس ذات کا عارف ہو گیا تو اب عمل میں اس امر کو بجا لانے کے لیے تفصیل کی ضرورت نہیں کہ یہ امر، یہ چیز کس درجے میں ہے، نہ اس میں کسی حکمت کا سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا مصلحت ہے، کیونکہ جب عامر کو پہچان لیا اور جبکہ یہ بھی معلوم ہے کہ قطعی اور واقعی طور پر کہ وہ تو خود ہی مصلحت کا خیال فرماتے ہوئے حکم فرماتے ہیں، جب ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ حکم دینے والے ہماری مصلحتوں کا پورا خیال رکھتے ہیں جب حکم فرماتے ہیں، پھر نہ مصلحت پر نظر ڈالنے کی ضرورت رہی اور نہ مصلحت پر نظر جانے کی ضرورت رہی۔ بس اب تو آنکھ بند کر کے ساکت و صامت ہو کر بجمعیت خاطر عمل کرنے کی ضرورت رہ گئی۔ اس لیے بفرزانگی، بجرت، بہمت، دلیرانہ توعن اس معمور بھی کو بجا لانا چاہیے۔ بجا لانے پر اس پر بھی نظر نہیں کہ کیا اجر ملے گا، کیا انعام اور بخشش ہوگی، کیا اس کا ثواب ہے، اس سے بھی قطع نظر ہٹاوے، بس عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ عمل کرنے کے لیے دم مارنے کی اجازت، نہ انعام پانے کے لیے دم مارنے کی ضرورت۔ ان تمام سوچوں سے، ان تمام لایعنی فکروں سے بے فکر ہو کر اس امر کو عمل میں، اس کام کو عمل میں لے آنا چاہیے۔ بس سیدھی سادی زندگی حاصل ہو گئی، تمام پریشانیوں سے نجات پا گیا اور رضا پر قائم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر قائم ہو گیا۔ حکم دینے والے کو جب پہچان لیا، ہم نے ایک مرتبہ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے دوستوں کو نزہۃ المجالس کا مطالعہ کا مشورہ دیتا ہوں۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس کا مشورہ اپنے دوستوں کو مطالعے کے لیے دیتا ہوں۔ تو حضرت نے یہ مجلس میں بیان فرمایا جلال آباد۔ ہم نے وہ کتاب آ کے منگوائی اور پھر اس کو پڑھنا شروع کیا، تو اس میں ایسی باتیں تھیں جو کہیں سر نہ پیر جن کا، ایسی باتیں سامنے آئیں۔ ہم نے دوسری جگہ تحقیقات کی تو انہوں نے بتایا کہ اس میں ساری باتیں غلط ہیں جی، کوئی صحیح ہے ورنہ اکثر غلط ہیں۔ تو پھر ہم نے جلال آباد جا کر حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ نزہۃ المجالس کتاب کا پڑھنا کیسا ہے؟ تو آپ نے یوں نہیں فرمایا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، جو فرمایا کس سے سنا ہے؟ سنا؟ شیخ کامل منشا کو پرکھتا ہے، یوں فرمایا کس سے سنا ہے؟ فرمایا میں خاموش رہا۔ تو آپ نے فرمایا جب معتبر جگہ سے بات تحقیق ہو گئی پھر اس میں چون چرا کی کیا گنجائش، کیا بات کی تحقیق کرنی رہ گئی؟ یعنی حضرت سے ہم نے سنا اور حضرت نے حضرت تھان رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، تو وہ حکیم الامت خامخواہ غلط کتاب کا مشورہ دے رہے تھے؟ سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ کس نے کہا؟ فلاں نے کہا ہے۔ اب اس فلاں کو ہم نے پہچان لیا، وہ صحیح آدمی ہے اور معتبر ہے، پابند شریعت و سنت ہیں، پھر اس میں چون چرا کی گنجائش نہیں ہوتی، پھر تو کام کرنے کی ضرورت ہے آنکھ بند کر۔ دم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ انعام پانے کے لیے دم مارنے کی ضرورت ہے کہ کیا ملے گا، کیا ثواب ملے گا۔ بس سیدھی سادی زندگی حاصل ہو گئی اور وقت پر تمام کام انجام دیتا جا رہا ہے۔
تمام پریشانیوں سے نجات پا گیا اور رضا پر قائم ہو گیا۔ انبیاء علیہم السلام پر جو حالات پیش آئے انہوں نے اسی نسخے پر عمل کیا، ساری زندگی جنت کا مزہ ان کو دنیا ہی میں آتا رہا۔ ہم چونکہ اپنی رائے گھساتے ہیں، اپنی رائے چلاتے ہیں، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، بس اسی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ پریشانیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ دماغ سوچنے پر چلنے لگا، اس نے اپنے کو کسی کے ذات کے حوالے نہیں کیا۔ پراگندہ دل پراگندہ حال ہو گیا، دل بھی پریشان، حال بھی پریشان پھر رہا ہے۔ کبھی کبھی اپنے شیخ کو بھی الزام دیتا ہے کہ میرے حال پر توجہ نہیں کرتے، میں کتنا پریشان ہوں، دعا نہیں کرتے، کیونکہ دماغ اپنی تجویزات سوچنے میں لگ گیا۔ اگر تجویز کو اٹھا دیا ہوتا، تفویض سے کام لیا ہوتا تو پریشانیاں دفع ہو گئی ہوتی اور سکون آ گیا ہوتا۔ پریشانیوں سے حفاظت کا علاج اس سے بہتر کوئی تجویز نہیں ہو سکتا۔ یہ مومن پورا کا پورا ماشاءاللہ جسمن و قلبن مطیع فرم بردار ہو گیا۔ اس کی نظر تو اس پر بھی نہیں رہی کہ کیا ملے گا۔ جب اس درجے کی قطع نظری، جب اس درجے کی اس نے نظر اپنی ہٹا لی کہ کیا ملے گا، ہمیں کچھ مطلب نہیں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، ہمیں تو حکم ہے۔ فنائیت بفنائے تام آ گئی، فنائیت آ گئی مگر فنائے تام، مکمل فنائیت آ گئی۔ اپنے سے نظر ہٹتے ہوئے، کوشش پر نظر نہ کرتے ہوئے اس طرح فانی بفنائے تام ہو گیا۔ تو وہ جو بعض حضرات نے فرمایا ہے یہ بتوفیق تعالی اب اس کا جامع ہو گیا۔ کیا فرمایا بعض بزرگوں نے؟ ترک دنیا، ترک عقبا، ترک مولا، ترک ترک دنیا، ترک عقبا، ترک مولا، ترک۔ آپ حضرات کی برکت سے اللہ تعالیٰ بلوا رہے ہیں۔ یہ مصرع جب سنا جاتا ہے تو اس میں بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا ترک تو سمجھ میں آ گیا، لیکن ترک عقبہ اور ترک مولا، آخرت کو اور اللہ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ پھر ترک کے کیا معنی ہے؟ تو دراصل ترک فنائے تام کا نام ہے کہ جب ترک سے بھی نظر ہٹ گئی تو فنائے تام حاصل ہو گیا۔ واہ واہ، جب ترک سے بھی نظر ہٹ گئی تو فنائے تام، پورا فنا کا مقام حاصل ہو گیا۔ اور ترک مولا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں کو بھی چھوڑ دو، مولا کو بھی چھوڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جستجو میں نہ پڑے کہ اللہ تعالیٰ ملے یا نہیں، بس کام میں لگا رہے، بس کام میں لگا رہے، یہ مطلب ہے ترک مولا کا۔ یا بم اورا یا نیا بم جستجو می کنم، حاصل آید یا نیاید آرزو می کنم۔ اسی کا ترجمہ کسی نے اردو میں کیا ہے، ملنے یا نہ ملنے کا مختار آپ ہے، ملنے یا نہ ملنے کا مختار آپ ہے، پر تجھ کو چاہیے تگ و دو لگی رہے، پر تجھ کو چاہیے تگ و دو لگی رہے۔ مطلب یہ ہے کہ کام میں لگے رہو اور اس فکر کو چھوڑ دو کہ کیا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ کچھ نہیں آئی؟ اس فکر کو چھوڑ دو کہ کیا ملے گا اور کون ملے گا اور کب ملے گا اور کس طرح ملے گا۔ ابھی تیری اس پر نظر ہے کہ کیا اور کب ملے گا، ابھی کچا ہے تو، ابھی کچا ہے تو، ابھی خامی ہے، بلکہ یہ چاہیے ملنے اور نہ ملنے کا مختار آپ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ ملے نہ ملے۔ بعض آدمی لاکھوں کروڑوں دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ تو حکم تو مان رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو درود و سلام بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ بھی بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔
تو عمل تو کر رہا ہے، زیارت نہیں ہوئی، نہیں صحیح۔ اور بعض ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ اس کو فرمان ہے ملنے اور نہ ملنے کا مختار آپ ہے، پر تجھ کو چاہیے تگ و دو لگی رہے۔ واہ واہ، کیا عجیب بات کہی ہے۔ اللہ ہمارے دل میں بٹھا دے تو ہمیں جنت کا مزہ دنیا ہی میں آنے لگے۔ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت حاجی رضی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوتی، بہت درود شریف پڑھ رہا ہوں، بہت کوششیں کر رہا ہوں، عملیات بھی کر رہا ہوں، لیکن زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا بہت بڑا حوصلہ ہے تمہارا۔ دیکھو پیروں کے پیر یوں کہہ رہے ہیں تمہارا بہت بڑا حوصلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا کرتے ہو۔ اور بھائی ہمارا تو حال یہ ہے، ہمیں تو گنبد خضرا جو روزے مبارک پر گنبد کھڑا ہے، گنبد خضرا جس کو کہتے ہیں، ہمیں تو اس کی بھی زیارت نصیب ہو جائے تو بڑی غنیمت ہے۔ یہ کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے بزرگ اور کتنے بڑے ولی، ولیوں کے ولی یوں فرما رہے ہیں ہمیں تو روزے مبارک کی زیارت ہی نصیب ہو جائے تو ہمارے لیے سعادت ہے، غنیمت ہے۔ تمہارا تو بہت بڑا حوصلہ ہے کہ تم حضور کی زیارت کی تمنا کر رہے ہو۔ سمجھ میں آئی؟ حضور کی زیارت نصیب ہو اور حضور ہم سے راضی بھی ہو، مزہ جب ہے نا، اور زیارت نہ بھی ہو راضی ہو، زیارت نہ بھی ہو لیکن حضور ہم سے راضی ہیں، ہمارے حالات کی اطلاع ہر جمعرات کو پیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے، معلوم ہوتا ہے فلاں آدمی آپ کے طلب میں اس قدر گھولا جا رہا ہے اور ایسے اشعار پڑھتا ہے، اتنا درود شریف پڑھتا ہے، یہ ساری اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی ہے تو حضور خوش ہے ناخوش؟ اس کو کہتے ہیں فنا الفنا، کہ اس پر بھی نظر نہ جاوے کہ کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا، پھر کسی اور چیز کی طرف دل کا رجوع کرنا یہ کیسی بات ہے؟ جب تو یوں کہہ رہا ہے ملنے نہ ملنے کا مختار آپ ہے، تو وہ مختار آپ ہے تو کیا زبان سے ہی کہہ رہا ہے؟ تو زبان سے کہہ رہے ہو اللہ کے قبضے میں جو چاہے کرے، یہ زبان سے کہہ رہے ہو؟ اگر دل سے کہہ رہے ہو تو پھر تجھ کو چاہیے کہ بس تو کام میں لگا رہے۔ یہ کس اعلیٰ درجے کی جمعیت کے خاطر ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ آئی نہیں سمجھ میں؟ تو ایسے بیٹھے جیسے بالکل پتہ ہی نہ ہو، آواز ہی نہ آ رہی۔ ایک بزرگ رات کو اٹھے تہجد میں، اب سمجھ میں آ جائے گی ذرا سی، اور خادم وضو کرا رہا ہے، آواز آئی سردی کے موسم ہے، کتنے تہجد پڑھ لے، کتنے سجدے کر لے، ایمان پر تیرا خاتمہ نہیں ہوگا، ہے تو جہنمی، ہے تو جہنمی، کتنی عبادت کر لے۔ وضو کر لی، وضو کر کے نماز پڑھی، خادم نے بھی سنا وہ آواز، اگلے روز پھر تہجد میں اٹھے تو پھر وہ وضو کرا رہا ہے خادم ان بزرگ کو، تو پھر آواز آئی کتنے بھی سجدے کر لے کافر ہو کے مرے گا، جہنم میں جائے گا تو۔ پھر وضو کر کے وہ نماز پڑھی، اپنا کام جو معمول تھا اپنے سارے پورے کیے۔ تیسرے دن پھر تہجد میں وضو کرتے ہوئے آواز آئی کہ کتنی عبادت کر لے، کتنے سجدے کر لے، تیرے ایک سجدہ بھی قبول نہیں، کافر ہو کر مرے گا، جہنم میں جائے۔ اب تو اس مرید سے رہا نہیں گیا، اب اس نے کہا حضرت یہ آواز جو 3 دن سے آ رہی ہے میں ہی سن رہا ہوں یا آپ بھی سن رہے ہیں؟ فرمایا نہیں میں بھی سن رہا ہوں۔ تو فرمایا یہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا کسی شیطان کی طرف سے ہے؟ شیطان گمراہ کرنے کے واسطے بھی تو ایسا کرتا ہے۔ تو یوں پوچھا یہ آواز شیطان کی طرف سے ہے یا رحمان کی طرف سے ہے؟ تو میرے بھائیو جو آپ حضرات سن رہے ہو یہ بھی تو سمجھنا ہوگا کون سی آواز شیطان کی طرف سے ہے اور کون سی رحمان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں جا کر علم صحیح حاصل کر کے ان کی صحبت میں جا کر
اس کا انتباہ کرے، اپنے اوپر جانچے، جب یہ پہچان نصیب ہوتی ہے کہ یہ آواز شیطان کی ہے یا رحمان کی ہے۔ میں بھی سن رہا ہوں۔ اب خادم نے کہا حضرت جب الرحمن کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے آواز ہے کہ تمہارا کوئی سجدہ بھی آج تک کا قبول نہیں، کافر ہو کے مرے گا، 3 دن سے یہ آواز آ رہی ہے، تو پھر مصیبت بڑھنے سے فائدہ کیا ہوا؟ اسی لیے تو مر کھپ رہے ہیں، رات کو اٹھ رہے ہیں تہجد میں، نیت اپنی اس لیے کیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور بخشش ہو جائے، دوزخ سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، اسی لیے تو مر کھپ رہے ہیں۔ اور آواز کیا آ رہی ہے؟ ایک بھی تیرا سجدہ قبول نہیں، کتنے پاپڑ پھیل لے، ہمارے یہاں کوئی منظور نہیں، تیرے یہاں کوئی جگہ نہیں، جہنمی ہے تو۔ اب بتاؤ، اندازہ لگاؤ آپ حضرات، ایسی آواز اگر ہمیں آنے لگے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم تو پہلے ہی دور ہیں، ہم تو پہلے ہی رحمان سے دور ہیں۔ ہمیں اگر ایسی آواز آ جائے تو بے فکر ہو کہ جب جہنمی مقدر ہے تو پھر مصیبت بڑھنے سے کیا، دنیا کے مزے کیوں چھوڑے، دنیا کے مزے کیوں چھوڑے؟ اللہ اکبر۔ اس بزرگ نے اس خادم سے فرمایا اچھا تو تو ہی بتا، اچھا تو ہی بتا، وہ جو یوں کہہ رہے ہیں کہ تیرا کوئی سجدہ قبول نہیں، اس دروازے کے علاوہ دوسرا دروازہ کون سا ہے جس پہ جا کر میں پناہ پکڑوں؟ نہیں سمجھ بھائی؟ تو ہی بتا، خادم سے کہہ رہے ہیں تو ہی بتا اس در کے علاوہ دوسرا دروازہ کون سا ہے جہاں جا کر میں پناہ پکڑوں؟ وہ تو قبول کرتے نہیں، جہنمی بتا رہے ہیں، چلو بھائی دوسرے خدا کے پاس چلو، وہ جنت میں پہنچا دے گا، کوئی ہے دروازہ؟ ہائے ہائے۔ جب یہ کہا انہوں نے، ان بزرگ نے، تو خادم چپ ہوا۔ ایک دم سے وہ آواز جو آ رہی تھی پہلے کہ تو جہنمی ہے، وہ بدل گئی، وہ بدل گئی، اور کیا آواز آئی؟ قبول است گرچہ ہنر نیست است، قبول است گرچہ ہنر نیست است، کہ جز ما پناہ دیگر نیست است۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آواز آئی، فرمایا کہ تیرے پلے تو کچھ ہے نہیں، تیرے پلے تو کچھ سودا ہے نہیں، لیکن تو نے جو یوں کہا کہ اس در کے علاوہ میرے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، بس ہم نے اسی لفظوں پر تیرے لیے فیصلہ کر دیا کہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے اور تو ہم سے راضی ہو گئے۔ قبول است گرچہ ہنر نیست است، ہنر تو تیرے پلے کچھ ہے نہیں، عبادت تو تیرے پلے کچھ ہے نہیں، بس ہم نے جو قبول یوں کر لیا، تو نے جو یوں کہا کہ اس در کے علاوہ دوسرا در کون سا ہے؟ بولو بھائی، اگر وہ یوں سوچتے ہماری طرح تہجد پڑھوں گا تو یوں ثواب ملے گا، یہ تسبیح پڑھوں گا تو یوں ثواب ملے گا، ثواب کے چکر میں رہتے تو اللہ کہاں ملتا؟ اللہ کہاں ملتا؟ پھر تو پیٹو ہوئے۔ تو اس کو فرما رہے فنا الفنا، یہ درجے کا نام ہے اس کا، جو بزرگوں کو حاصل ہوتا ہے، پہلے فنا پھر فنا الفنا، یعنی فنا سے بھی نظر ہٹ جائے اور فنا الفنا اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جائے۔ تو ان بزرگ کی نظر فنا الفنا پہ تھی یا نہیں؟ درجہ حاصل تھا، سکھ سے رہے، راحت سے رہے۔ تو کیا میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، یہ بزرگ اللہ والے اللہ کے ہاں مقبول نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول تھے یا نہیں؟ مقبول تھے، جو یہ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے۔ اگر قبول نہ ہوتے تو چھیڑ خانی کیوں ہوتی؟ جب حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا تو اب میں کہتا ہوں اپنے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ حوصلہ تو کیا بڑھاتے، اس کا اور حوصلہ توڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حوصلہ تو کیا بڑھاتے، اس کا حوصلہ اور توڑ رہے ہیں۔ تو حضرت نے فوراً جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کا نام ہے فنا الفنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش فرماتا رہتا ہے کہ دیکھوں کیا جواب دیتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں محبت کی چونٹی۔ محبت کی چونٹی بھر لی اللہ تعالیٰ نے، محبت کی چونٹی 3 دن تک بھری، اور تیسرے دن وہ کہہ دیا جو کہنا چاہیے تھا کہ میرے تو ہی بتا اس دربار کے علاوہ دوسرا دروازہ کون سا ہے جہاں جا کے میں پناہ پکڑوں؟
ہم 4 دن تسبیح پڑھ کے دعا مانگ کر یہ سوچیں آسمان کی طرف کو غیب سے حکم آ رہا نہیں آ رہا، کوئی تھیلی آ کے پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی. یہ حالت ہماری. تو کہاں وہ اللہ والا؟ اللہ والے تو کئی وقت فاقوں میں بھی مست رہے. کیوں مست رہے؟ اس لیے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی حال میں مجھے رکھنا چاہتا ہے تو میں بھی اسی حال میں راضی ہوں. جب انہوں نے رضا میں رضا اپنی کر دی، اللہ کی رضا میں رضا کر دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فاقے پر ان کو انعام عطا فرمایا، اور اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ ان کی نسل بھی سیراب ہو گئی. ان کی نسلیں بھی بڑی بڑی مالدار ہو گئی. اتنا اللہ نے دروازہ کھولا. کیوں؟ باپ کی قربانیوں کی وجہ سے. باپ کی قربانیوں کی وجہ سے. باپ نے فاقے جھیلے لیکن اللہ کے لیے فاقے میں مست ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اگر میں کسی بندے کو فاقہ دے دوں، اگر میں کسی بندے کو فاقہ دے دوں اور وہ میری شکایت کسی سے نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 1 سال کی روزی حلال بغیر مشقت کے عطا فرماؤں گا. بولو، سارے وظیفے ایک طرف اور یہ وظیفہ صبر کا ایک طرف. لیکن ہمارا حال یہ ہے، کھاتے پیتے بھی ہم بناوٹ کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ابھی کیا مل رہا کھانے کو، کچھ بھی نہیں، گھر میں بچے بھی یوں دیکھو جا منہ بیٹھے. جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ شکایت نہ کرے کسی سے میری. کسی بزرگ سے پوچھا حضرت کیسے مزاج ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ، مزہ آ رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ کا تعالیٰ کا شکر ہے، بڑے مزہ آ رہے ہیں. تھانہ بہن میں تھا ایک آدمی، ایک پٹھان، جب اس سے کوئی حضرت تھانہ رحمۃ اللہ یا کوئی پوچھتا خان صاحب کیسے مزاج ہیں، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، بڑے مزہ آ رہے ہیں. اور حضرت فرماتے مجھے پتہ ہے اس کے گھر میں کئی وقت کا فاقہ بھی گزر جاتا ہے. دیکھو فاقوں کی حالت میں کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو جسے کہتے ہیں شکر شاکر. شکر جب کرے گا نعمت اللہ اور بڑھائے گا. تو فاقہ ظاہر میں مصیبت ہے لیکن اندرونی طور پر اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو ایک وقت کے فاقے پر جو شکایت کسی سے نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا وعدہ فرمایا ہے کہ 1 سال کی روزی حلال بغیر مشقت کے عطا فرماؤں گا. بعض بزرگان دین تو فاقہ جان کے کرتے تھے کہ آج کھانا اللہ کے لیے نہیں کھائیں گے، آج کھانا شام کا اللہ کے لیے نہیں کھاؤں گا. بعض روزہ رکھ لیتے تھے بغیر سحری کا ہی، اپنا روزہ رکھ لیا. وہاں اس کا ذکر ہی نہیں ہوگا کہ کیوں نہیں کھا رہے، کیوں نہیں کھا رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں. روزہ سے میں حضرت تو روزے سے ہیں، تو تمہیں تو سمجھ گیا روزے سے ہیں. 2 جلیبی کھائی ہوں گی رات کو، مگر وہاں کچھ نہیں کھایا. وہاں تو بے سحری کا روزہ ہے. اور کس واسطے ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا کھانا ہی بھوک ہے. اللہ تعالیٰ کا کھانا کیا ہے؟ بھوک. فاقہ. اللہ کھاتا نہیں، کھلاتا ہے. تو اللہ کے ولی نے اپنے کو اپنے اللہ سے ملا دیا کہ یہ بھی نہیں کھاتے، انہوں نے بھی کھانا چھوڑ دیا. اللہ بھی نہیں کھاتا، بندہ بھی نہیں کھاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو افطاری میں ذرا سا پانی پی لیا، بس اور نماز پڑھا دی. نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے. پھر اسی طرح سے نماز میں عبادت میں مصروف رہے. پھر اگلے دن جو ہے روزہ رکھ لیا. کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں گھر میں، روزہ رکھ لیا. تو روزے پر روزہ، صحابہ نے دیکھا حضور روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں، افطار بھی نہیں ایسا کرتے اور سحری میں بھی نہیں کھاتے، روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں. تو بعض صحابہ نے نقل شروع کر دی. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ لینا. بعض صحابہ نے نقل شروع کر دی، ہم بھی روزے پر روزہ رکھیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تم میرے جیسے نہیں ہو. نہیں سمجھ بھائی؟ تم مجھے تو روزے کی حالت میں میرا رب کھلا بھی دیتا ہے اور میرا رب پلا بھی دیتا ہے. تو تم میرے جیسے کہاں ہوئے؟ تمہیں تو نہیں ملنے کا کھانے کو، اور مجھے روزے میں اللہ کھلا رہا ہے روحانی غذا. تو تم میرے جیسے کہاں ہوئے؟ جب میرے جیسے نہیں ہوئے تو میری طرح تم روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، روزے پر روزہ. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو کسی بزرگ کی نقل کرنا
اپنی صلاحیت کو دیکھنا چاہیے، میں اس درجے کا ہوں یا نہیں ہوں، نبھا سکوں گا نہیں نبھا سکوں گا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ جس کی نظر بس اللہ تعالیٰ پر ہے، ہر وقت ذاکر ہے، اگرچہ خود کو اپنا ذاکر ہونا محسوس نہ ہو، خود کو اللہ اللہ کرنا، ذکر کرنا اپنے کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذاکر ہے، غافل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرما رہے ہیں، استنجا کرنے کے بعد وہیں آپ نے تیمم فرمایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، بظاہر بیماری بھی آپ کو نہیں ہے اور پانی بھی وہاں موجود ہے، تو آپ نے تیمم کیوں کیا ہے؟ مسئلہ سمجھنا ہے نا۔ قرآن شریف میں ہے بیماری ہو یا نقصان دیتا ہو پانی تو تیمم کرنا چاہیے، تو آپ کو بیماری بھی نہیں ہے اور پانی بھی موجود ہے سامنے، پھر آپ نے تیمم کیوں فرمایا؟ سوچ لو بھائی، نقل کرنا کسی کی، اور خاص کر اپنے بزرگوں کے، اللہ والوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے ہمارا دھیان یہ، ہمیں تو لون لے رکھا، سالوں کا ادا کریں، قسطوار ادا کرتے رہیں گے، گاڑی چلتی رہے گی، ایسی چلے گی، کتا بھونکتا رہے گا، گاڑی چلتی رہے گی، تمہارے پیچھے کتے لگے رہیں گے، تمہاری گاڑی چلتی رہے گی۔ لون لے رکھا ہے، قرض لے کر کے گاڑی خرید کر چلا رہا ہے، نقصان نہ ہو یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، ورنہ نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اور وہاں حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے پانی تک پہنچنے کی کس امید پر تم نے ادھار لیا ہے؟ کس امید پر قرضہ لے رہے ہو؟ بھائی ذرا 100 روپے دے دیو، 100 روپے کہاں سے دو گے؟ سوچ لے پہلے کہاں سے دیں گے۔ اللہ دے گا دے دوں گا، تو اللہ دے گا جب بھی کام چلا لیتے ہیں، صبر کر لے، ہے نا؟ جب اللہ دے گا جب کام کر لے نا، ابھی صبر کر لے، کیوں مانگتا پھر رہا ہے 100 روپے؟ آئی نہیں سمجھ میں بات؟ اپنے گربان میں منہ ڈال کے دیکھو کتنا قرضہ ہم کیے ہوئے ہیں، کتنا قرضہ ہم اپنے ذمہ لادے ہوئے ہیں اور بے فکر پھر رہے ہیں، اور یہ بھی فکر نہیں ہے کہ موت مرنے کے بعد جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ شہادت کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ ایک شہید 70 آدمیوں کو بخشوا کر جنت میں لے جائے گا، ایک شہید 70 آدمیوں کو بخشوا کر جنت میں لے جائے گا، لیکن ایک آدمی ایک دفعہ شہید ہوا، پھر زندہ ہو گیا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہو گیا، 70 دفعہ زندہ ہوا، 70 دفعہ شہید ہوا اللہ کے راستے میں۔ بولو کتنا بڑا درجہ بن گیا اس کا۔ لیکن جب جنت میں جائے گا، دروازے پر فرشتہ روک دے گا، دربان ٹھہر جاؤ، بدبو آ رہی ہے۔ بدبودار آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ کیا ہے بدبو؟ کہ تمہارے ذمہ قرضہ ہے، بندوں کا حق مار کر مرے ہو، قرضہ تمہارے ذمہ ہے، تو جس کے ذمہ قرضہ ہے ایسا شہید بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بولو بھائی، آئی سمجھ میں کچھ؟ تو سننا کس لیے ہے؟ عمل کرنے کے لیے، کہ جا کر ہم اپنے ذمہ سے کسی کا ادھار کھاتا نہیں رکھیں گے اور صبر سے کام لیں گے، فاقے سے محبت کریں گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لیکن قرضہ کسی کا نہیں ذمہ رکھیں گے۔ تو اس کو فرما رہے ہیں، تو یہ سالک جس کا بیان ہو رہا ہے، سلوک کو طے کرنے والا، جس کی نظر بس اللہ تعالیٰ پر ہے، ہر وقت وہ ذکر میں داخل ہے، اگرچہ اس کو اپنا ذاکر ہونا معلوم نہ ہو، محسوس نہ ہو، لیکن وہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ذاکر ہے، غافل نہیں ہے۔ اور اگر شیطان آئے، ہاں تم چلو گے اللہ کی طرف کو، شیطان سب سے پہلے آئے گا، یہ کہاں چلا اللہ کی طرف کو، کہاں جنت کی طرف کو اس کا پیر چلا، شیطان آگے ورغلائے گا، بہکائے، تو اس طرح جواب دے دو جس طرح حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا شیطان کو۔ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے بھی استاد تھے،
دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے اور مجذوب صفت تھے، سلسلہ اویسیہ کے آدمی تھے۔ تو مولانا نے نیت باندھی، آ گیا شیطان، ارے مولوی صاحب تم نے مسا تو کیا ہی نہیں، مسا تو تم نے کیا ہی نہیں، وضو بھول گئے مسا۔ نیت توڑ دی، آپ نے نیت توڑ دی اور جا کر مسا کر لیا۔ یہ ضروری نہیں مسا کرنے کے لیے پھر وضو کرو، مسا رہ گیا تھا بس مسا کر لیا، پھر آگے نیت باندھ لی۔ جب بھی نماز کا وقت آئے اور نیت باندھیں تو شیطان سوار کہ مسا تو کیا ہی نہیں، مسا تو کیا ہی نہیں۔ اور یہ واقعہ مجھ پر بیت چکا ہے کہ میں سردی کے موسم میں چمڑے کے موزے پہن رہا تھا، ایک جگہ گئے تو وہاں نماز پڑھانی پڑ گئی، تو جب نماز پڑھائی تو شیطان آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ مسا تو کیا ہی نہیں، تم نے موزے کا مسا تو کیا ہی نہیں۔ اب میں سوچو مسا بھول گیا ہوں، نیچے کو نظر کی تو سلابی بھی معلوم نہیں ہو رہی پیروں پہ، تو میں نے سلام پھیر دیا اور لوگوں سے کہا بھائی میں مسا رہ گیا تھا، وضو نہیں ہوا پورا، وضو کر رہا ہوں میں۔ تو دوبارہ سے مسا کر کے پھر آ کے پھر نماز پڑھائی۔ اگلے دن پھر ہوا، تیسرے دن پھر یہ وسوسہ آیا۔ اگر یہ واقعہ میرے سامنے نہ ہوتا، حضرت سے سنا ہوا، تو شیطان نے لپیٹ لیا تھا۔ تو فرمایا جب بھی نماز کا وقت آئے اور نیت باندھے شیطان سوار کہ مسا تو کیا ہی نہیں۔ ہاتھ پیروں کو کیسے کہے نہیں دھوئے، وہ تو تر ہوئے، انہیں کیسے کہے، وہ تو دکھتا نہیں مسا تو نیچے پیروں میں تر ہو گئے ہیں۔ دیکھا شیطان کتنا ہوشیار ہے، ہاتھ تو کو نہیں کہا ہاتھ نہیں دھوئے، کیونکہ ہاتھ تو تر ہو رہے، معلوم ہو رہا ہے، منہ تو تر ہو رہا ہے، شیطان کتنا ہوشیار ہے۔ او ہو، الغرض دوسری مرتبہ بھی نماز توڑ دی اور جا کے مسا کر لیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہی ہوتا رہا اور شیطان یوں ہی بہکاتا رہا اور یہ وسوسے کو قبول کرتے رہے۔ جب دیکھا کہ یہ تو ہاتھ دھو کے جان کے پیچھے ہی پڑ گیا، کون؟ تو اب کی مرتبہ جب شیطان نے کہا مسا تو کیا ہی نہیں، تو مولانا نے جواب دیا ہاں نہیں کیا۔ شیطان نے کہا جب مسا نہیں کیا تو وضو نہیں ہوا اور مسا فرض ہے، تو مولانا نے جواب دیا ہاں نہیں ہوا۔ شیطان نے کہا کہ جب وضو نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی، جواب دیا ہاں نہیں ہوگی، ہاں نہیں ہوگی، اور اسی طرح نماز پوری کر لی۔ ہو گیا علاج نہیں ہو گیا؟ شیطان کس طرح بہکا رہا ہے۔ اب جب دوسرا وقت آیا اور نیت باندھی تو شیطان نہیں آتا، اب نہیں آتا، وہ سمجھ گیا وہ کہ یہ بھی مجھے سمجھ گئے ہیں کہ میں بہکا رہا تھا۔ تو دیکھیے شیطان نے نماز میں آ کر وسوسہ ڈالا کہ مسا تو کیا ہی نہیں، ایسی غفلت، حالانکہ وہ غفلت نہیں تھی۔ اسی طرح ایسے ذاکر کو شیطان بہکاتا ہے کہ ذکر تو ہے ہی نہیں، ایسی غفلت، بس جواب دے دو کہ تیرے نزدیک غفلت ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک غفلت نہیں، یہ جواب دے دو۔ کیونکہ ایسا سالک تو ہمیشہ ہر وقت ذکر میں ہے، اس کا رواں رواں ذکر کر رہا ہے۔ اگرچہ ذاکر کو اپنا ذاکر ہونا معلوم نہ ہو کہ شیطان غفلت کا تخیل پیدا کرتا ہے، غفلت پیدا کرتا ہے، مگر یہ غافل نہیں ہے، ذاکر ہے۔ اور یہ سالک مراد ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کی نظر سب سے ہٹ کر صرف ایک ذات کی اطاعت اور رضا پر جمی ہوئی ہے۔ ایسے سالک کے لیے یہ شیطانی خیال ہے کہ غفلت سے سانس نکل رہے ہیں، غفلت سے سانس چل رہے ہیں، ایسے سالک کو ادھر توجہ خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خیال گیا تو پھر چھٹکارا نہیں، بے فکری نہیں ہوگی، یہ سلوک کے خلاف بات ہے۔ اس وسوسے کا آنا اور اس پر عمل کر لینا بے فکری نہیں ہوگی، یہ سلوک کے خلاف۔ حق تعالیٰ کے ساتھ جو بشاشت ایمانی، ایمان کی خوشی ہونی چاہیے تھی کہ طبیعت میں رجوع اللہ رہے، اللہ کی طرف رجوع رہے اور کھلی اور کھلی رہے طبیعت، اس خیال سے یہ تمام باتیں ختم ہو جائیں گی۔ الغرض یہ سالک ہمہ وقت ذاکر ہے، غافل نہیں، اور یہ سالک عند اللہ ذاکر ہے، تو کیوں خیال کیا کہ میں ذاکر نہیں ہوں؟
میں ذکر تو کرتا ہی نہیں، تسبیح تو پڑھتا ہی نہیں۔ اور جب یہ خیال کیا کہ میں ذاکر نہیں ہوں تو رجوع الی الخلق ہو گیا۔ خدا کی پناہ، کتنی بڑی غلطی نکلی دیکھو۔ جب ایسے نظر کسی کی گئی کہ میں ذکر تو کر ہی نہیں رہا، ذکر تو میرے سے ہو ہی نہیں رہا، تسبیح تو میں پڑھ ہی نہیں رہا، اسی دھندے میں لگا رہا ہوں، تو فرماتے ہیں یہ رجوع الی الخلق ہو گیا، مخلوق کی طرف رجوع ہو گیا۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے مخلوق سے نظر ہٹے، الا اللہ، ایک اللہ کے ساتھ جڑے، ہے نا؟ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ دیکھو بھائی سن لو بات، یہاں اگر آیا کرو تو سوچ آ کے آیا کرو، سمجھے نہیں؟ مجلس میں بیٹھ کر کچھ تو باتیں مشکل ہیں، ایک ایک لفظ کو مجھے ہندی کی چندی کر کے آسان کر کر کے تمہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی، آسان کر کے گزارو تو ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ آنکھیں بند کر کے سونے لگو تو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ تو تکلیف دینے آئے ہو یا تکلیفوں سے بچانے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بشاشت ایمانی ہونی چاہیے، ایمان کی خوبی یہ ہے کہ دل اللہ کے ساتھ خوش رہے، ہر حال میں خوش رہے، کہ طبیعت میں رجوع الی اللہ رہے، کھلی اور کھلی رہے طبیعت۔ اس خیال سے یہ تمام باتیں ختم ہو جائیں گی۔ الغرض یہ سالک اللہ کے نزدیک ذاکر ہے، تو کیوں خیال کیا کہ میں ذاکر نہیں؟ اور جب یہ خیال کیا تو رجوع الی الخلق ہو گیا، چاہیے تھا رجوع الی الخالق۔ یہ ذرا باریک بات ہے، جن پر حال گزرتا ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے۔ اسی کو فرمایا کل مطیع اللہ فہو ذاکر، جو اللہ کا مطیع ہے وہ ذاکر ہے، یعنی خالص ذات باری تعالیٰ کی رضا کے لیے اطاعت کرتا ہے۔ للہ کی قید ہے، اس کے سوا کوئی دوسری نیت اور خیال بالکل نہیں۔ تو جب یہ سالک مطیع خالصاً للہ اللہ کی رضا میں لگا ہوا ہے تو وہ ذاکر ہے، اگرچہ بظاہر ذکر نہیں معلوم ہوتا لیکن ذاکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں نفس کا غیر اللہ کی طرف میلان ہوا فوراً رک گیا، اغوائے شیطان ہوا فوراً رکا۔ کیوں رکا؟ اللہ کے تصور اور دھیان سے، کہ انہوں نے منع فرمایا ہے کہ ادھر تم توجہ مت کرنا، تو اللہ نے ہم کو منع فرمایا ہے تو میں کیوں توجہ کروں؟ تو تم توجہ ادھر سے ہٹا رہے ہو، تسبیح نہیں پڑھ رہے ہو لیکن تمہاری تسبیح لکھی جا رہی ہے۔ تو یہ سالک پورا کا پورا فرما بردار اور مطیع ہے، سودا تول رہا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کم نہیں تولتا، دھوکہ نہیں دیتا، تو ایسا سالک ذاکر ہے، ذکر اللہ کے اندر مشغول ہے، اگرچہ ذکر زبان پر جاری نہ ہو۔ ہر فرما برداری کرنے والا، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، باقاعدہ منطقی یوں کہہ لو کہ نفس کا میلان ہوا، رکا، شیطان نے اغوا کرنا چاہا، ایک دم رک گیا، یہ ایک مقدمہ ہوا۔ اور دوسرا مقدمہ یہ ہے جو ایسے میلانات اور اغواءات سے رکے وہ مطیع ہے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا لیکن یہ رک گیا، اور جو ایسے وسوسے غلط شیطان کی طرف سے آئے ان سے اپنے آپ کو روکا تو یہ فرما بردار ہے۔ نتیجہ نکلا کہ یہ مطیع ہے۔ دو، تیسرا مقدمہ اور ملا لو کہ اللہ کا مطیع ذاکر ہے، تو ایسا سالک بالیقین ذاکر ہے۔ گھر میں ہو تو، باہر ہو تو، گھر میں بھی غلط میلان ہو سکتا ہے جس طرح باہر غلط میلان ہو سکتا ہے، اسی طرح اغواء شیطان گھر میں بھی ہو سکتا ہے، باہر بھی شیطان بہکا سکتا ہے، گھر میں بھی بہکا سکتا ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے صحبت کے لیے اور بیوی سے مشغول ہے، لیکن دھیان اس نے شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس نے اس عورت کا دھیان کیا جو دن میں اس نے دیکھی تھی، وہ فلاں جو حسین لڑکی دیکھی تھی میں نے، گویا کہ وہ میری بغل میں ہے اور میں اس سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہوں۔ تو اگرچہ وہ حلال میں مشغول ہے لیکن حرام کا گناہ لکھا گیا، حرام کا گناہ لکھا گیا، زنا لکھا گیا، ہے بیوی کے ساتھ مشغول اور زنا۔ ایسے ہی عورت نے اگر تصور کیا کہ میں اپنے شوہر سے تو نہیں مل رہی ہوں بلکہ فلاں سے جس کو میرا دل قبول کرتا ہے اس سے مل رہی ہوں، تو یہ ملنا ملانا جہنمیوں کا طریقہ ہے اور زنا کاری میں لکھا جائے گا۔
تو بھائی عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی نے گلاس میں شربت کیا اور شربت کرتے اٹھا کے گلاس کو دیکھ رہا ہے شربت کیسا ہے، پھر خیال کیا وہ جو شراب کیا کرتا ہوں میں، یہ وہی شراب ہے، اور اس شراب کے خیال کے ساتھ اس نے وہ گلاس شربت کا پیا تو شراب پینے ہی کا گناہ ہوگا۔ آگے سمجھ میں بات؟ تو نیت کے اوپر فیصلہ ہے۔ آپ حضرات گھروں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہو مجلس میں، کیوں آئے ہو؟ اپنی نیت کی اصلاح کریں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، مقصد کیا ہے، اس مقصد کو سامنے رکھ کر آنا، اور اگر مقصد سامنے نہیں ہے تو پھر آدمی بے توجہ ہی کرے گا، توجہ سے سنے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو بعد میں پوچھے گا نہیں۔ تو اس طرح اغواء شیطان گھر میں بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو گھر کی زندگی میں بھی اور باہر کی زندگی میں بھی ان میلانات اور اغواءات سے رکا رہا تو وہ مطیع ہے، اور ہر فرم برداری کرنے والا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ مثلا آنکھ اٹھی دیکھنے کے لیے، تو یہ تو دیکھنے کے لیے ہے ہی آنکھ، لیکن اجنبیہ عورت پر پڑھ کر رکی، اجنبیہ عورت پر نظر پڑی اور رک گئی، میلان ہونے لگا اس کی طرف، جب میلان ہوا تو فوراً رکی اور نظر نیچی جھکا لی، اگرچہ اس وقت اس کی زبان پر کوئی تسبیح نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، نہ نفی اور اثبات، نہ ذکر اسم ذات، نہ درود شریف، نہ استغفار، سبحان ربی العظیم، کسی قسم کی کوئی تسبیح یا ذکر نہیں، لیکن پھر بھی وہ ذاکر ہے، یہ ہے کچھ تفصیل مطیع اللہ فہو ذاکرون کی۔ اب یہ ذاکر، اب ایسا ذاکر جیسا بھی سنا آپ نے، سمجھنا ذرا غور سے کیا لفظ کہہ رہے ہیں حضرت، اب یہ ذاکر فرشتے سے بھی بڑھ گیا، سبحان اللہ، کیونکہ وہاں شیطان کا فرشتے کے اندر میلان نہیں، فرشتے کی گود میں لڑکی ڈال دو یا لکڑی ڈال دو، دونوں برابر ہے، اور یہاں میلان ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود باطناً ایسا ذاکر ہے کہ میلان کی طرف، فرط اغوا کی طرف اقدام نہیں، قدم نہیں، یہ کمال ہے۔ جیسے حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اندھا یوں کہے کہ میں نے کبھی کسی کو بد نگاہ سے نہیں دیکھا، اندھا یوں کہے قسم کھا کر کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے کبھی کسی کو بد نگاہ سے نہیں دیکھا، بولو بھائی کمال ہے اس کا؟ تو دیکھتا کیسے تو؟ نابینا تو ہے، بینا ہوتا دونوں آنکھیں بھی اسی طرح کھلی ہوتی اور نہ دیکھتا، جب کمال تھا کہ نفس ہوتے پھر بتوفیق تعالی بے نفس ہو گیا، نفس ہے اس کے اندر لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بے نفس ہو گیا، اور اتنی ہمت کے ساتھ اپنی طبیعت کو روک رہا ہے کہ نفس کا کاٹ کر دی۔ یہ اللہ کی عادت ہے کہ جب کوئی بے نفس بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے نفس بنا دیتے ہیں، سبحان اللہ، یہ اللہ کی عادت ہے۔ اس اللہ کی عادت کو سمجھو، پلے گرا باندھو، یہ عادت اللہ ہے کہ جب کوئی بے نفس بننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نفس بنا دیتے ہیں۔ یہ سالک فرشتے سے بڑھ گیا۔ ایک بزرگ کے پاس گئے کچھ لوگ مرید ہونے کے لیے، چلو بھائی فلاں حضرت سے مرید ہو کام میں، اور وہاں جا کے بیٹھ گئے تو وہ بزرگ یوں کہہ رہے تھے، آنکھیں بند کرے اپنے کام میں مشغول تھے، یوں کہہ رہے تھے نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ، بتا میں تیری اطاعت کیسے کروں، نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ، بتا میں تیری اطاعت کیسے کروں۔ کبھی کبھی ٹھہر کے یوں کہہ رہے تھے، چپکے لوگ کھسک گئے، اپنا صاحب گئے، ایک بیٹھا رہ گیا۔ جب حضرت نے آنکھ کھولی، بھائی کس لیے بیٹھے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہ حضرت مرید ہونے آئے ہیں، اور بھی تو ساتھ میں تھے کچھ آدمی، وہ تو چلے گئے آپ کے الفاظ سن کر، تم کیوں نہیں گئے؟ فرمایا اگر میں اس قابل ہوتا کہ میں یہ بات سمجھتا تو پھر آپ کے پاس کیوں آتا۔ ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کی سمجھ نہیں ہے،
اس لیے اللہ والوں کے پاس ہم آئے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا میں اپنے نفس سے بات کر رہا تھا، بہشتی زیور میں جا کے دیکھو کھول کر کے، اپنے نفس کی اصلاح، اپنے نفس کو سدانے کا بیان لکھا ہے حضرت تھان رحمۃ اللہ نے، اور بہت آسان کر کے لکھا ہے، کم پڑھے لکھے مرد اور عورتوں کے لیے بہت بہترین مضمون ہے وہ، لیکن کیا کریں عورتیں بہشتی زیور کو پڑھتی نہیں، مرد تو کیا پڑھیں گے۔ تو اس میں اپنے نفس کو اس سے باتیں کرنے کا مضمون لکھا ہے، کس طرح باتیں کرو، کس طرح کہو، یہ طریقہ بہت آسان ہے۔ تو اپنے نفس سے باتیں کر رہے تھے، یوں کہہ رہے تھے تو جو مجھے ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے، جی میں سن لے بات، نہ تو میرا خدا ہے اور نہ میں تیری اطاعت کیسے کروں، تو خدا میرا جو ہے اس کی اطاعت کروں، تیری کروں۔ تو اپنے نفس سے میں یوں کہہ رہا تھا۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ یہ سالک فرشتے سے بڑھ گئے، کیوں؟ اس کو اس عالم میں آ کر کیسی کیسی جاہی باہی ہرسی باتیں اغوائے شیطانی میلان نفسانی کی پیش آئیں، لیکن اس کے باوجود بفضل تعالی محفوظ رہا، نہ کہ معصوم۔ سبحان اللہ، کیا بات کہی۔ ان ساری گڑبڑ ہے اندر، ان ساری گڑبڑوں کے ساتھ آدمی اللہ کے فضل سے محفوظ رہا، نہ کہ معصوم۔ معصوم تو فرشتے ہیں، گناہوں سے معصوم انسان تو نہیں ہو سکتا کوئی، اس لیے اللہ کے ولیوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے ولی اللہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ یہ انسان ہے، پتہ چل جائے یہ انسان ہے، فرشتے نہیں۔ اسی کو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر کسی ولی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس سے ولایت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر کسی ولی سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو ولایت میں کوئی فرق نہیں آتا، انسان ہے۔ اور جو گناہ کرتا رہے، جو گناہ، سمجھے لفظ، جو گناہ کرتا رہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہیں، لیکن ولی سے غلطیاں ہوتی رہے، ایسا نہیں۔ یہ کیسا ولی ہے؟ تو ذرا سی بات میں اپنے بزرگوں سے بدگمان ہو کے بیٹھ جانا، اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے بدگمان ہو کے بیٹھ جانا، یہ خود اپنی محرومی بد نصیبی کی بات ہے۔ تمہیں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو فرشتوں کی طرح سے معصوم ہو، فرشتوں کی طرح سے کوئی معصوم تمہیں کوئی ایسا ولی نہیں ملے گا۔ حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ہندوستان میں دین جو پھیلا ہے وہ انہی کی برکت سے زیادہ سارا پھیلا ہے۔ یوں لکھا ہے 90 لاکھ آدمیوں نے کلمہ پڑھا حضرت کا چہرہ دیکھ کر۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں تشریف لے گئے اجمیر، وہاں اجتماع تھا، تو جب قبر مبارک پہ جا کے مراقبہ کیا تو حضرت نے اٹھے جب مسکرائے، کسی نے کہا حضرت کیا مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت یوں فرما رہے تھے، کلمہ تو ہم پڑھائی آئے تھے، آگے دین تم سکھاؤ۔ کلمہ تو ہم پڑھائی آئے تھے، آگے دین تم سکھاؤ، یہ حضرت نے فرمایا خواجہ صاحب۔ تو اتنا بڑا ولی جس کے چہرے کو دیکھ کر، اللہ اکبر، بڑے بڑی کرامتیں حضرت کی ظاہر ہوئیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور دین اسلام کو ان کے ذریعے سے پھیلایا۔ تو یہ خواجہ صاحب نے جب وضو کیا، وضو کر کے انگلیوں میں یوں خلال کرنا بھول گئے۔ یہ خلال کرنا سنت ہے، کوئی جگہ ذرا ذرا سی کہیں سوکھی نہ رہ جائے، احتیاطاً یہ انگلی میں انگلی ڈال کے اس طرح خلال کرنا سنت ہے، وہ بھول گئے اور سو گئے۔ خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا معین الدین ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور وضو میں خلال چھوڑتے ہو؟ دیکھو، جس سے پیار ہوتا ہے اسی کی تو شکایت کرتے ہیں۔
تو بھائی جس سے پیار ہوتا ہے اسی کی تو شکایت ہوتی ہے. تو کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, معین الدین ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور وضو میں خلال چھوڑتے ہو. بس اتنا لفظ سنا, آنکھ کھل گئی, فوراً اٹھے, وضو کیا اور وضو کر کے پھر ساری نماز دہرائی. نماز تو ہو گئی تھی, مسئلے سے تو ہو گئی, مفتی صاحب تو کہہ دیں گے ہو گئی, لیکن میرے سے پوچھو میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے. جب اللہ کے رسول خوش نہیں تو اللہ خوش کہاں سے ہو جائے گا. تم تو فتویٰ دے رہے ہو مفتی صاحب نماز ہو گئی, مگر میں جانتا ہوں نماز کیسے ہو گئی میری. مقصد رضا الہی تھی اور وہاں نہ رسول راضی نہ اللہ راضی, پھر نماز کیسے ہو گئی. مفتی صاحب کیا کہیں گے ہو گئی, اور وہ یہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی. جب پسند ہی نہیں آئی تو کیا ہوئی, ہم نے دعوت کھلائی, جب پسند ہی نہیں آئی تو کیا کھلائی. نہیں سمجھے. اس کے بعد حضرت نے 1 سال تک 100 رکعت نماز نفل ادا فرمائی اس جرمانے میں کہ کیوں اس دن میرے سے خلال چھوٹا تھا. بولو کتنا بڑا مقام بنا ہوگا. 100 نفلیں جو روزانہ پڑھ رہا ہو اس جرمانے میں, کوئی فرض چھوٹ گیا تھا؟ فرض تھوڑا ہی چھوٹ گیا تھا. ہم تو فرض نماز بھی چھوڑ دیں جب بھی کوئی ہمارا کھٹکا نہیں, ایسے بے فکر ہوئے زمین پر اللہ کی دندناتے پھر رہے ہیں. ان کو کھٹک تھی. 1 سال تک 100 رکعت نماز نفل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جرمانے کے طور پر پڑھی کہ کیوں خلال چھوٹا تھا. یوں بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقبول قربانیوں سے. تو اسی لیے حق تعالیٰ نے فرشتوں سے جب کہ پیدائش آدم پر انہوں نے شبہ پیش کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے, ان میں سے کون کیا ہوگا, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ایسا سالک جو کامل مطیع ہو حق تعالیٰ کی امان میں آ گیا. اسی لیے کہا گیا ہے الانبیاء معصوم والاولیاء محفوظ. انبیاء معصوم ہیں اور اللہ کے ولی محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی حفاظت فرماتا ہے. نبی معصوم ہوتے ہیں, ان سے گناہ نہیں ہوتا. نبی سے بھی گناہ نہیں ہوتا, معصوم ہے. فرشتوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا, وہ بھی معصوم ہے. تو نبی انسان ہے, وہ معصوم. فرشتے وہ مخلوق نورانی ہے, وہ بھی معصوم. تو نبی کے اور فرشتے کے معصوم ہونے میں کیا فرق ہے؟ فرشتہ بھی معصوم اور نبی بھی معصوم اور ولی محفوظ. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ گناہوں سے محفوظ اللہ ان کو کرتا ہے. کبھی کبھی ہو جانا کوئی مشکل بات نہیں ہے, انسان ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے معصوم ہیں, ان کے اندر مادیت نفسانیت نہیں ہے. جب معصوم ہیں ان سے گناہ کا تقاضا ہوتا ہی نہیں, ان کے اندر نفس اللہ نے لگایا ہی نہیں, تو گناہ کا کیا سوچیں گے وہ تو جب بھی کریں گے اللہ اللہ کریں گے. اور نبی کے اندر نفس موجود ہے, نبی کے اندر نفس موجود ہے, نفسانیت موجود ہے, لیکن اس کے باوجود وہ گناہوں سے معصوم. اگر گناہ کرنا بھی چاہے, کیونکہ مادہ ہے نا, اگر گناہ کرنا بھی چاہے اللہ ہونے نہیں دے گا. یہ فرق ہے فرشتوں کے معصوم اور نبی کے معصوم ہونے میں. کعبے کی تعمیر کر رہے تھے کافر, اور کپڑے سارے اتار دیے, ننگے ہو گئے, اور ننگے کپڑے وہاں رکھ کے باہر, حرم سے باہر, اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے. کیوں؟ یوں کریں ان کپڑوں میں گناہ ہوں بھائی ہمارے سے, ان کپڑوں کو تو رکھ دو باہر اور پاک یہاں خالی ننگے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرو. ان سے کوئی بھی پوچھے پاگلوں سے, ابے کپڑے تو گنہگار ہو گئے, تمہاری کھال ہے, کپڑے تو اتار دیے, کھال کو بھی اتارو. لیکن بے وقوفوں کا کوئی علاج ہے. تو وہ ننگے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, حضور بچپنے کے حالت میں تھے,
بچپنے کی حالت میں تھے، بالغ نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا آؤ صاحبزادے آؤ، تم بھی برکت حاصل کر لو، اور کپڑے اتار جاؤ وہاں۔ اب کپڑے کیوں؟ فرمایا ہم دیکھو تم سب نے دیکھا ہے، سب نے اتار رکھے ہیں کپڑے، اللہ کے گھر کا پاک ہو کر کے، صاف ہو کر کے، غسل وہ کر کے ہم وہ کر رہے ہیں تعمیر، اس لیے تم بھی کپڑے اتارے۔ جب سارے بڑے بڑوں نے، چھوٹوں نے، سب نے ضد کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لنگی پر ہاتھ ڈالا اور چاہا کہ میں بھی ان جیسا ہی ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایسی بے ہوشی طاری فرمائی، آپ ایک دھڑام سے بے ہوش ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر وہ اپنے کام میں لگے رہے کافر، اب حضور بے ہوش پڑے رہے۔ جب وہ تعمیر سے فارغ ہو لیے، اب حضور کو ہوش آیا، اب اٹھے، تو گناہ میں شریک ہونے نہیں دیا، اللہ نے نہیں دیا، ورنہ تو وہ تو تیار ہو گئے تھے، نفسانیت تھی، فرشتہ تیار بھی نہیں ہوتا گناہ کے لیے۔ تو اس لیے نبی اگر گناہ کرنا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہونے نہیں دیتا۔ اب سمجھ میں آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ولیوں کو محفوظ رکھتا ہے، اور کبھی اتفاقاً خطا غلطی ہو جانا نہ استعداد ولایت کے خلاف ہے، یعنی ایسی غلطی سے قابلیت ختم نہیں ہوتی۔ اگر ولایت حاصل ہونے کے بعد ایسی غلطی ہو جائے تو ولایت چھینی نہیں جاتی۔ کسی کو اللہ نے ولایت کا درجہ عطا فرما دیا، پھر اس سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس سے ولایت کا درجہ چھنتا نہیں، تو ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کتنے پانی میں ہے، تیرے اندر نفس میں نہیں تو لگا رکھا ہے، تیرے پیچھے شیطان میں نہیں تو چھوڑ رکھا ہے، مجھے پتہ ہے۔ تو اس لیے اللہ والے اس چیز کی طرف دھیان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کس کام میں ہے، اور نہ فعلیت ولایت کے خلاف ہے، جیسا کہ کبھی خطا لغزش نبوت کے بھی خلاف نہیں، کیونکہ اس غلطی میں قصداً ارادے کو دخل نہیں ہوتا۔ جیسے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو اس نے جہاں یہ کہا کہ میں نے آپ کی پرورش کی تھی، فرعون نے کہا میں نے آپ کی پرورش کی تھی، میرے گھر کے اندر آپ رہے سہے، وہیں یہ بھی کہا کہ آپ کے ہاتھ سے ہمارا ایک آدمی بھی تو مارا گیا ہے، آپ نے یہ کتنی بھاری بات کی تھی، کچھ تو خیال کیجئے کہ میرا ہی کھایا، میرا ہی آدمی قتل کر دیا اور پھر مجھ کو اپنا تابع بنانے آئے ہو۔ یہ فرعون نے کہا چاہیے تو یہ تھا کہ مجھ سے ہر طرح دبو، کہ میرا تم نے ٹکڑے کھائے ہیں پلے ہو، اور میرے آدمی کو تم نے قتل کیا ہے، تمہیں تو میرے سامنے دبنا چاہیے تھا، اور تم دلیر ہو کر آئے ہو، بھاری بات لے کر آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ غلطی تو خطا تھی، اور خطا غلطی کا صدور استعداد نبوت کے خلاف نہیں، تو غلطی ہو گئی تھی، میں نے جان کے تھوڑے مارا تھا، یہ ایک مکہ مارا جب ہٹائے نہیں ہٹ رہا تھا، جب ہٹائے نہیں ہٹ رہا تھا تو میں نے اس کے ایک مکہ مار جب اس سے جھیلنے نہ گیا، مر گیا وہ، تو میرا مارنے کا ارادہ نہیں تھا، اچانک سے مر گیا، تو وہ خطا اجتہادی تھی۔ خطا غلطی کا صدور استعداد نبوت کے خلاف نہیں، ایسی غلطی ہو جانا نبوت کے خلاف نہیں، اس لیے تم یوں نہیں کہہ سکتے، میری نبوت پہ شبہ ظاہر نہیں کر سکتے کہ تم نبی کیسے ہو، تو نے ہمارا آدمی مارا تھا۔ آئی کچھ سمجھ میں بات؟ مثال اس مقام کی تفسیر دیکھ لینا، لکھا ہے یا نہیں۔ حاصل یہ ہے حضرت والا غایت درجہ احتیاط فرماتے تھے، ساتھ ہی طلبہ اور علماء کو اس طرف متوجہ بھی کرنا ہے کہ علمی مسائل میں کتابوں کی طرف رجوع اور تحقیق کی عادت ڈالنی چاہیے، بلا تحقیق گفتگو نہ کرنی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ سالک جس کا بھی بیان کیا گیا ہے، حق تعالیٰ کی طلب میں سب کچھ بھولا ہوا ہے، ہر وقت ذاکر ہے اور ذکر کے ساتھ شغل بحق اس کے دل میں راسخ ہے، اور جب ایسا ذکر راسخ اس کے دل میں ہے تو یہ آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی یہ ذکر قرآن پاک ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر کے معنی عمومی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوا
کہ ایسے ذکر کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا اللہ کا ولی ہے، بازار میں بیٹھا اور ولی اللہ ہے، سڑک پہ کوئی جا رہا اور اللہ کا ولی ہے، تسبیح پڑھ نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ جب ذاکر ایسے ذکر کے ساتھ ہو جاتا ہے جو شغل بحق کا ذریعہ ہو تو حق تعالیٰ ایسے ذاکر کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جب حق تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں تو ذاکر محفوظ ہو جاتا ہے، الاولیاء محفوظ، ان کا مصداق بن جاتا ہے۔ یہ تفسیر میں نے عموم ذکر کے اعتبار سے کی ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں ایسی تفسیروں کو علم اعتبار کہتے ہیں۔ اس میں مفسرین کی تفسیر سے انکار نہیں ہوتا، بلکہ عموم لفظ سے کوئی مفید علم نکال لیا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ خلاف شریعت نہ ہو۔ تو حدیث شریف میں ہے لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرًا وَبَاطِنًا، صوفیہ کی یہ تفاسیر بطن آیت کا مظہر ہوتی ہے، یعنی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تفسیروں میں لکھا ملے گا قرآن پاک کی ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کا ذکر نہیں کیا۔ یہاں پر عموم ہے، اور عموم کا مطلب یہ ہے ذکر کا لفظ لائے۔ تو اس طریقے سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرے ہم نے ہی تو ذکر کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں، ایسی تفسیر کو علم اعتبار۔ اس میں دوسری تفسیروں سے انکار نہیں ہوتا، بلکہ عموم لفظ کی وجہ سے کوئی مفید علم اس سے نکال لیا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ خلاف شریعت نہ ہو۔ یہ تفسیر عموم ذکر کے اعتبار سے کی گئی، لہذا مفتی صاحب کے فتویٰ لگانے کی بات نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں مفتی صاحب سے مجھے ڈر لگتا ہے، فتویٰ لگانے میں جلدی نہ کرنا، کیونکہ مجلس میں مفتی حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہوتے۔ پھر ذکر عام ہے، ذکر عام ہے، کوئی تفصیل اللہ نے نہیں کی۔ ذکر لسانی زبان کی حرکت کے ساتھ ہو تب، دل کے اندر صرف دھیان سے ہو تب، بہر صورت ذاکر ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو دل میں یاد کر، تو زبان تو بند ہے، دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو اس میں لفظ فی کی وجہ سے نفس ظرف ہو گیا اور وہ دل ہے، تو آیت کا مطلب یہ ہو گیا کہ اپنے رب کا دل میں ذکر کر۔ اب ایسا ذاکر ہو گیا کہ ذکر روئے بال میں اس کے اثر اس کا ظاہر ہو گیا۔ ایسا ذاکر بذکر نفس جو دل میں ذکر میں مشغول ہے، سبحان اللہ، اس کا کیا کہنا، اس بندے کے ذکر کا کیا کہنا جو پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، ذکر کرتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن اس کا رواں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ ہمہ وقت ذاکر ہو گیا، کوئی وقت اس کا ذکر سے خالی نہیں۔ آخر میلان تباہ سے رکنا کیوں ہوا؟ برائی کی طرف سے طبیعت کو روکنا کیوں ہوا؟ شیطان کے بہکانے سے رکنا کیوں ہوا؟ وہ کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ وہ میلان کو اندر آنے نہیں دیا، اندر عکس کے طور پر کچھ تھوڑا سا ہی میلان آیا تھا، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگی پر ہاتھ ڈالا تھا، عکس کے طور پر کچھ تھوڑا سا میلان آیا تھا کہ فوراً اس کو دفع کر دیا۔ آخر یہ تمام افعال کون کر رہا ہے؟ ذکر ہی تو ہے انسان کے اندر، جو شیطان کے کاٹ کر رہا ہے اور نفس کی رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے۔ اس سے رکنے کا وقت ذاکر ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ میں نفس سے مراد ذات ہے، حق تعالیٰ اپنی ذات کو بھی نفس سے تعبیر فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو بھی نفس سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ ہاں تم خود اس رحمت کو زحمت بناؤ تو زحمت بلاؤ، گناہ کرنے لگو۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں خالق اشیاء تو میں ہی ہوں، زحمت بھیج دوں گا، تم بدلو پینترا، تم ہٹو لائن سے، صراط مستقیم سے ہٹو، ہٹ کے تو دیکھو میں چیزوں کا پیدا کرنے والا ہوں۔ میں نے رحمت بنائی ہے تو میں رحمت کو زحمت بھی بنا دوں گا۔
مگر میں تو رحمت ہی اپنی طرف سے بھیجنا چاہتا ہوں۔ اگر غیر اختیاری زحمت آ بھی گئی تو وہ بھی مومن کے لیے رحمت ہے۔ نقطہ ہٹا دو، کیونکہ اس میں بھی حق تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے۔ تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ ذات باری تعالیٰ نے اپنی ذات کو کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ میں نفس سے تعبیر کیا ہے۔ مطلب یہ ہے اپنے رب کا ذکر کر اپنی ذات میں، کہ ذکر تیرے اندر اس طرح گھس جائے بدن میں کہ ذکر دل میں ساری زبان پر جاری ہو، پورا جسم جس میں زبان اور دل بھی داخل ہو ذاکر ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف زبان کے ہی چلتے رہنے کو ذکر نہیں کہتے، دل میں اللہ کی یاد اور اس کا خیال، اس کا دھیان اور اس کی یاد بلا کسی تفصیل کے ہو، یہ بھی ذکر اللہ کے اندر داخل ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ صرف تصویر پڑھنے ہی کا نام ذکر نہیں ہے، دل میں اللہ کا دھیان لگانا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا، یہ بھی ذکر اللہ ہی میں داخل ہے۔ تو ایسا آدمی بتاؤ فرشتوں سے اونچا درجہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ چل رہا ہے زمین پر مگر فرشتے اس کے مسافہ کرنے آ رہے ہیں۔ ارے یہ تو فرشتے تو نہ ہگتے نہ مونتے نہ سوتے، اور یہ انسان تو ہگتا ہے، مونتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے، نہاتا بھی ہے، غسل بھی کرتا ہے، یہ فرشتوں سے بڑھ کر کیوں ہو گیا؟ یوں ہو گیا جس نے نفسانیت کو ختم کر دیا، شیطان سے بچ کر نکلا اور اپنے رب کے ساتھ دل سے یا زبان سے مشغول ہو گئے۔ اب سمجھ میں آیا ہوگا آپ حضرات کے کہ اللہ کے ولیوں کا حال کیا ہے، اللہ کے ولیوں کا کیا حال ہوتا ہے جو ولایت کے درجوں کو طے کرتے ہیں۔ اور کیوں کہا مولانا روم نے ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا اور گو نشیند در حضور اولیاء۔ مولانا روم کہہ گئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں اللہ کی مجلس میں بیٹھ جائیں تو یہ فرمایا اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، ایسا ہی ہے جیسا اللہ کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ بولو کتنا بڑا مقام ہے ان ولیوں کا۔ تو یہ جو نسخے ہمیں بتا گئے ولایت کے درجے اگر ہم حاصل کریں تو بولو ہم بھی اس درجے کو پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے۔ وہ تو بیان کر کے قبر میں چلے گئے اور آپ کے سامنے ہم نے ان کو دہرایا، سمجھایا، آسان کر کر کے سمجھانے کی کوشش کی۔ اب اپنے کو اندر سے ایسا بنا لو کہ باقی میں تو اللہ کا بندہ ہوں، باقی میں تو اللہ کا بندہ ہوں، بندگی میرے ذمہ ہے، صرف نماز پڑھنے کی بندگی نہیں بلکہ میرے ذمہ تو ہر وقت خدا کی بندگی ہے۔ بیوی کے پاس کیوں جا رہا ہوں؟ اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ نے بیوی میری نکاح میں دی ہے اور اس کا حق میرے ذمہ رکھا ہے، اس کا حق ادا کرنے کی وجہ سے، اس کا حق ادا کرنے سے اللہ کا حق ادا ہوگا، اس لیے جا رہا ہوں۔ ہو گیا فرق نہیں ہو گیا نیت میں؟ تو اس طریقے سے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ان کو کھانا کھلانا، روزی کمانا، ساری چیزوں میں اللہ کے ولیوں کا رنگ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان مبارک بندوں کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ یہ ہے پیری مریدی، یہ ہے خانقاہ۔ خانقاہ میں جا کر یوں سمجھا جاتا ہے قرآن کو اور حدیث کو، اور پھر اپنے اوپر جانچ کر اپنے کو اس کے تابع کیا جاتا ہے۔ اب سن کے جا رہے ہیں، پورے ہفتے اس پر عمل کریں گے اور پھر اگلے ہفتے میں جب آنا ہوگا تو اسی کیفیت کے ساتھ آئیں گے۔ شیخ دیکھتے ہی پہچان لے گا پہلے ہفتے کی غذا کس کس نے کھائی ہے، پچھلے ہفتے میں جو 1 گھنٹے تک مغز مارا گیا تھا کس کس پر اثر ہوا ہے اور کس پر نہیں ہوا ہے۔ شیخ سمجھ جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے اس کے ساتھ برتاؤ اور معاملہ بھی کرتا ہے۔ میں تو یہ چاہ کرتا تھا کہ حضرت جی ہمیں ٹوکیں، غلطی پر ہمیں ٹوکیں، ہماری غلطی پر ہمیں آگاہ کریں۔ لوگ چاہتے ہیں ہمیں کچھ ٹوکیں گے نہیں، کہیں نہیں۔ بھائی اگر ٹوکیں گے نہیں، ٹھوکیں گے نہیں، جب بھی تو اثر نہیں ہوتا ہمارے، تو اگر ٹھوک بھی دے جب بھی نہیں مانتے، اللہ والوں کی بات کو مانتے نہیں اور اپنی چلاتے ہیں، تو اپنی چلاؤ تو رہو، اپنے گھر کیوں آئے ہو؟ حضرت فتح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کو ہو جان و دل عزیز وہ اس کی گلی میں آئے کیوں؟ جس کو اپنی عزت اور اپنی بڑائی کی فکر ہو وہ اللہ والوں کے پاس نہ جائے، وہاں تو تھپڑ بھی لگ سکتا ہے، دھکے بھی دے سکتے ہیں۔ انہیں پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ تم کھانا کھلاؤ گے نہیں کھلاؤ گے، دعوت کھلاؤ گے، اس ولیمے میں نہیں کھلاؤ گے، انہیں اس کی پرواہ نہیں تم عید کو عید پہنچاؤ گے نہیں پہنچاؤ گے، انہیں اس کی پرواہ نہیں، اس لیے وہ تماشا بھی مار سکتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس وہ جاوے جس نے اپنی جان و دل سب کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہو۔
سمجھ میں آئی؟ جان و دل ہو جس کو عزیز، وہ اس کی گلی میں جائے کیوں؟ ایسی بڑاپن دماغ میں تھا، ایسی خباثت تھی، گندگی بھری کی تھی، تو آئے تھے کہ یہاں اپنے گھر رہتے، اور جب یہاں آئے ہو بیماری ہے تو انجیکشن تو لگانا ہی ہے، انجیکشن سے پھدک کے بھاگ رہے ہو تو جاؤ بیماری کو لیے پھرتے رہو۔ تو یہ اور فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بیریا، جو کہیں ایک گھڑی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جانا 100 سال کی بغیر ریا کی عبادت سے افضل ہے، بغیر ریا کی عبادت سے افضل ہے ایک گھڑی اللہ والوں کے پاس بیٹھ جانا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت مولانا روم نے جو یہ شعر کہا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے شاعروں کی طرح غلو کر دیا، بڑھا کے کہہ دیا، بڑھا کے، کہاں 100 سال اور کہاں ایک گھڑی، بغیر ریا کی 100 سال کی عبادت سے افضل ہے تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بیریا۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا، میں پڑھوں اس شعر کو، آپ پڑھیے، فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال اطاعت بیریا۔ فرمایا ایک گھڑی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جانا 1,00,000 سال کی بغیر ریا کی عبادت سے افضل ہے، حضرت تھانوی نے فرمایا۔ تو مفتی شفیع صاحب مسکرا کے کہنے، حضرت 100 سال تو سمجھ میں آ نہیں رہے تھے، آپ تو 1,00,000 بتا دیے، یہ کہاں سمجھ میں آئے گی ہمارے؟ تو حضرت نے فرمایا یہ جو مثال اب آپ کو دی ہے کہ آپ راستہ نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، چل رہے اور علم حاصل کر لیا اور شیخ کی مجلس میں سمجھ لی بات کو، کس طرح مجھے رہنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح سونا ہے، کس طرح بیوی بچوں کو پالنا ہے، یہ سب سمجھ کے چل رہے ہیں، تو اب آپ ہر وقت اللہ کے ذکر ہی میں ہیں۔ ایک مثال دے کے سمجھاؤں، آپ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، بایاں پیر اٹھانے سے پہلے آپ نے دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پڑھ کے بایاں پیر اندر رکھا بیت الخلاء میں، اگر چپل اندر کے اندر ہی رہتے ہوں تو اس میں بایاں پیر جوتے پر رکھ لیا، اور داہنے پیر میں چپل پہن کر پھر بیت الخلاء میں بیٹھے، فارغ ہوئے، 10 منٹ جو آپ کے وہاں لگے ہیں اتنی دیر، تو آپ ایسے ہی ہیں گویا کہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ اب جب باہر نکلیں گے تو بایاں پیر سے چپل نکالیں گے، اور باہر پیر نکالیں گے تو داہنا پیر باہر نکالیں گے بیت الخلاء سے، اس پر عمل کرنا، نبھانا ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو ہم تو یہ چھوٹی سی سنت بتائی ہے روزانہ کی، اس پر بھی پابندی نہیں کر پاتے، بڑی بڑی سنتیں کیسے کریں؟ اس لیے چھوٹی چھوٹی سنتیں اختیار کرنے سے بڑی سنت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ ہے، اللہ ولی کتنا بڑا ہو جائے، نبی کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں ایسی ایسی باتیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی تنبیہ فرما رہے ہیں۔ معلوم ہے اللہ ہے، کسی کا باپ مہربان ہو، اللہ سے زیادہ مہربان نہیں ہو سکتا، کسی کا باپ سزا دے، اللہ سے بڑی سزا کوئی نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ شیطان کو بھی سزا اللہ اتنی دیں گے جتنا وہ جیل لے، اپنی شان کے مطابق سزا نہیں دیں گے شیطان کو۔ اگر اللہ اپنی شان کے مطابق، بھائی سوچو چھوٹا سا بچہ ہے، ہم نے اس کے ایک تھپڑ یوں مار دیا، اگر ہم مکہ ماریں گے دبا کے تو نکل جائے گا، دم نہیں نکل جائے گا، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر شفقت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مطیع بندوں میں، فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، ہماری نظر بھی مسلمان ہو، مومن ہو، ہمارا سوچ دماغ کا جو ہے وہ بھی مومن ہو، ہماری چال ڈھال بھی مومن ہو، ہمارا کھانا پینا سارا مسلمان ہو، ایسی زندگی بنا کے چلو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کان کھول کے سن لو، جو اللہ کے دوست بن جائیں گے یہ نہ ان کو خوف ہوگا، نہ ایسے لوگ غمگین کیے جائیں گے، نہ خوف ہو نہ غم ہو۔ گردن جھکا لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔